اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 194۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ لفظی ترجمہ ہے الشہر الحرام ماہ حرام، بالشہر الحرامی ماہ حرام کے بدلے میں ہے، والحرمات اور تمام حرمتوں میں قصاص بدلہ ہے۔ فمن اعتدى پھر جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم سب زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اس کے مثل، ما اعتدى جو اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، وعلموا اور تم سب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حرمت والے مہینے کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ حرام کون کون سے ہیں اور انہیں حرام یعنی حرمت والا کیوں کہا گیا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں عرب کے لوگ جنگ و جدل، غارت گری، لڑائی جھگڑے سے رک جاتے تھے اور ان مہینوں کا احترام جاہلیت کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ ان میں سے 3 مہینے ذی قعد، ذی الحج اور محرم یہ حج کے سفر کے مہینے ہیں کہ ذی قعد میں لوگ حج کے سفر کا آغاز کرتے تھے اور محرم میں حج کا سفر ختم کر کے اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے ملک میں پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے عرب کے جہلا بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں قافلے نہیں لوٹتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے تھے۔ اور اسی طرح رجب کے مہینے میں عرب کے لوگ زیادہ تر عمرہ کرتے تھے، اس لیے رجب کے مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے میں اس کی حرمت کو پامال کر کے تم سے جنگ کرتا ہے تو پھر تم بھی بھرپور بدلہ لو، یعنی اگر تمہارا دشمن حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھتا تو تم بھی نہ رکھو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے جب تک آپ سے جنگ نہ کی جاتی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی جہاد میں مصروف ہوتے تو ان مہینوں کے شروع ہوتے ہی جہاد بند کر دیتے۔ پھر فرمایا والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، یعنی ہر وہ چیز قابل احترام ہے جس کی حرمت کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو جو کوئی حرمتوں کو پامال کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی جو حرام مہینے میں قتال کرے گا اس سے قتال کیا جائے گا، جو مکے کی حرمت کو پامال کرے گا اس پر حد جاری کی جائے گی، جو حرم میں کسی کو قتل کرے گا اس سے قصاص لیا جائے گا، جو کسی کا مال لے گا بدلے میں اس کا مال لیا جائے گا۔ تو عرب کے کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے حرمت والے مہینوں میں لوٹ مار کر لیتے اور پھر کسی دوسرے حلال مہینے کو حرام بنا کے 4 کی تعداد کو پورا کر لیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کافر حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر کے جنگی کارروائیاں کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر مسلمان بھی حرمت والے مہینے میں بدلہ لینے کا مجاز ہے، بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں، اور یہ زیادتی پر بدلہ لینے کا حکم عین عدل ہے۔ یعنی اسلام میں عدل یہی ہے کہ اگر ایک شخص کو تکلیف پہنچے تو وہ دوسرے کو یعنی تکلیف پہنچانے والے کو بھی اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتا ہے جتنی اس کو پہنچائی گئی، زیادہ کی اجازت نہیں ہے، یہی قصاص ہے۔ پھر فرمایا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تم سے جنگ کرتا ہے تو تم بھی بھرپور بدلہ لو، یعنی اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھتا تو پھر تم بھی نہ رکھو۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قتال کے احکامات کے درمیان بھی تقوی کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے ڈر کر حرمت والے مہینوں میں قتال کی ابتدا نہ کرو، جنگ کی ابتدا نہ کرو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ متقی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ہمیشہ کی کامیابی کا راز تقوی یعنی اللہ سے خوف رکھنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم تمام گناہوں سے رک جائیں اور نیکیوں کی طرف رغبت کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔